منگول سلطنت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو کوریا سے لے کر یوکرین اور سائبیریا سے لے کر جنوبی چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ 12ویں صدی میں منگول سلطنت کے قیام سے قبل منگول مشرقی ایشیا میں کئی قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے جن کی سربراہی خان کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کو چرا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے اور گرمی اور سردی میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ خانہ بدوش عورتوں کے پاس بھی کافی اتھارٹی تھی۔ تجارت، ہجرت اور قبیلے کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری انہی عورتوں کے سپرد تھی، جبکہ قبیلے کے مرد جنگ کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہ خانہ بدوش قبیلے اکثر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، مگر یہ سب اس وقت بدل گیا جب تموجن ایک منگول خاندان میں پیدا ہوا۔ اگرچہ کم عمر میں ہی اس کے والد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا، مگر تموجن نے جلد ہی دوسرے قبیلوں کے سرداروں سے فوجی اتحاد بنانا شروع کر دیے، جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دوسرے خانز کی نسبت اس نے فوجیوں کو میرٹ پر ترقی دی اور مال غنیمت سب میں برابر تقسیم کیا۔ اس کا سب سے شاندار قدم یہ تھا کہ اس نے فتح کیے گئے قبیلوں کو اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا، جس سے اس کے خلاف بغاوت کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ 1206 میں تموجن نے خانہ بدوش قبیلوں کو اپنی سرداری کے نیچے اکٹھا کیا اور خود چنگیز خان بن گیا۔ منگول شیع مانی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قدرت اور ان کے آباء و اجداد کی روحیں اسی دنیا میں ان کے آس پاس آباد ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خدا ٹنگیری تھا۔ چنگیز خان کا ماننا تھا کہ ٹنگیری چاہتا ہے کہ میں اس کے نام پر پوری دنیا فتح کروں۔ جب اس نے تمام منگولوں کو اکٹھا کر لیا تو اس کا یہ خواب حقیقت لگنے لگا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا اس کا انجام صرف اور صرف موت ہی تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے سب سے پہلے شمالی چائنا اور مشرق میں اسلامی ملکوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا۔ 1227 میں چنگیز خان چین پر حملے کے دوران گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس کے خاندان نے اس کا خواب پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1230 میں چنگیز خان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے وسطی ایشیا میں ترکوں اور روسی ریاستوں کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے یورپ میں دو بڑی طاقتوں کو تباہ کیا۔ 1250 کی دہائی میں منگولوں نے مزید اسلامی ممالک پر قبضہ کیا اور یوں بغداد تک پہنچ گئے۔ 1279 تک منگولوں نے جنوبی چائنا پر قبضہ کیا۔ منگول سلطنت میں خون ریزی اور تباہی تو تھی ہی، مگر منگول جس بھی علاقے کو فتح کرتے تھے اس کی ذمہ داری مقامی لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے اور یہ مقامی لوگ منگول ریاست کے لیے کام کرتے تھے۔ منگولوں نے اپنی سلطنت میں تمام مذاہب کو پھلنے پھولنے کی اجازت دی تھی، مگر تمام مذاہب کے لیے منگول سلطنت کے لیے دعا کرنا بھی لازم تھا۔ منگول انجینئرز، اسکالرز اور فنکاروں کی قدر کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کے بجائے وہ انہیں زبردستی ایشیا میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ان علاقوں کو بھی ترقی دے سکے۔ منگولوں کی سب سے اہم ایجاد سونے سے تیار کیا گیا کپڑا تھا، جس کے لیے سونا تبت سے حاصل کیا گیا، سلک چائنا سے اور کپڑے بنانے والے بغداد سے۔ سونے کے یہ کپڑے منگول سردار پہنتے تھے، اپنے گھوڑوں اور خیموں کو بھی اس سے ڈھانپتے تھے۔ منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ سب علاقے ایک ہی سلطنت میں آ گئے تھے، اس لیے ان علاقوں میں تجارت خوب پھولی پھلی۔ اس لیے منگولوں نے تجارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سلک روڈ تعمیر کیا۔ آج کل چائنا اسی سلک روڈ پر اپنا BRI منصوبہ مکمل کر رہا ہے، جس کا ایک اہم حصہ CPEC بھی ہے جو پاکستان میں تعمیر ہو رہا ہے۔ 1260 کی دہائی میں چنگیز خان کے پوتوں میں وراثت پر جھگڑے کی وجہ سے خانہ جنگی چھڑ گئی تھی، جس سے منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چائنا میں قبلہ خان کے دور کو سائنس اور ثقافت کا اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الحانیت کے فن تعمیر کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ایشیا میں چوتائی خان نے تیمور اور بابر جیسے رہنما پیدا کیے، جنہوں نے ہندوستان میں مغل ریاست کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ منگول ریاست زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، مگر منگولوں نے قتل و غارت، خون ریزی اور تباہی کی جو داستانیں رقم کیں،
انہیں دنیا آج تک نہیں بھول پائی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کتاب پیڈیا کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔